my brothers, Senior Peony Judge Justice Nadeem Akhtar Saab, my colleague judges at the bench, the Honorable District and Session Judges, Mr. President, High Court Bar Association, Rehan Nazir Malik, Mr. Secretary, Mr. Sarfraz Metlo, Secretary Sindh High Court Bar Association, Amir Nawaz Varais Saab, President Karachi Bar Association, all the distinguished members of the association, executive body, and of course, جو آج کی روح رواں ہے جناب ڈائریکٹر جنرل NICVD طاہر شیخ صاحب, ضیاء امان صاحب, and all the gentlemen, ladies and gentlemen, media personnel, السلام علیکم. I had no plan to make any speech, لیکن اب یہ کیونکہ موقع ملا ہے تو میں بہت جلدی مختصر سے کچھ باتیں کروں گا. جب انہوں نے مجھے اس آئیڈیا کا بتایا تو I was so happy, اور میں نے کہا کہ آپ اگر کاش پہلے کار کر لیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی. تو اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ جیسے یہاں ہائی کورٹ میں انہوں نے کہ سیٹ اپ لگانے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں, تو میرے ذہن میں آیا کہ میں کراچی بار کے حوالے سے بھی بات کروں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے شاید ضیاء امان صاحب نے کراچی بار کے لیے اور ملیر بار کے لیے بھی ماشاءاللہ ان سے کہا ہے, اور انہوں نے شاید, تو یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی. بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا, چیف منسٹر صاحب موجود ہیں, اور الاؤ می ٹو سے, میں دیکھیے ظاہر چیف منسٹر کا ایک الگ پروٹوکول ہوتا ہے, وہ پورٹ فولیو ہوتا ہے, لیکن باقر صاحب سے جو ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے ظاہر 40 سال کا وکالت کا, پھر کیا ہائی کورٹ میں رہے, سپریم کورٹ, ان کا کریکٹر آپ کے سب کے سامنے ہے. تو میں ایک بات بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں, ناٹ ایز اے چیف منسٹر, لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ رہے ایز اے پرسن, ہی از اے تھورو جینٹل مین. اور جب یہ چیف منسٹر بن رہے تھے تو انہیں بہت ریلیکٹنس تھی, بہت لوگوں نے ان کو کنونس کیا, انہوں نے کہا کہ یار یہ دس از ناٹ پرہیپس مائی کپ آف ٹی, لیکن لوگوں کا یہی تھا کہ آپ اس جگہ آئیں گے تو اللہ آپ سے کوئی اچھے کام لے لے گا. اور ریسٹ ایشور, جتنا میں جانتا ہوں, ظاہر ہمیں بھی بہت ساری انفارمیشنز ملتی ہیں ہائی کورٹ میں, تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ایسا اقدام اٹھایا ہو جو خدا نہ خواستہ قانون سے ہٹ کے, قاعدے سے ہٹ کے, یا کسی بھی طرح پبلک ایٹ لارج اس کے انٹرسٹ میں نہ ہو, یا لائرس کے انٹرسٹ میں ہو. کسی اور موقع پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے کو بہت سارے معاملات تھے جو انہوں نے دنوں میں, ہفتوں میں نہیں, دنوں میں بلکہ گھنٹوں میں حل کیے ہیں. جیسے یہاں ہمارے یہاں کچھ فنڈز کے ایشوز تھے, اننیسیسری ریڈ ٹیپزم کا شکار تھے, انہوں نے وہ معاملات گھنٹوں میں حل کیے ہیں, اور سمریز موو کر کے, اور ماشاءاللہ بہت بھی, پھر میں آپ کو کسی تفصیل سے بتاؤں گا. اسپیکنگ فار مائی سیلف, میں ظاہر ہے بہت ہی ہمبل آدمی ہوں, لیکن میری نیت خدا کی رحمت سے ہمیشہ سالم رہی ہے, اور میں پازیٹیو تھنکر ہوں. آئی بلیو کہ آپ کو ایک دن ملے, ایک گھنٹہ ملے, اگر آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے کام آ جائیں. میں نے اس چھوٹے سے مختصر وقت میں پوری بھرپور کوشش کی ہے کہ جو ہمارے لمیٹڈ وسائل ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ ہوگا, جی سمری بنے گی, جی PC بنے گی, وہ تو ٹھیک ہے, وہ بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اللہ جتنا موقع دے گا. لیکن وہ کام جو بہت جلدی ہو سکتے تھے, تھوڑا سا بس یہ کہ رات کو 9-10 بجے تک بیٹھنا پڑ رہا ہے, بیٹھتا ہوں, خوشی سے بیٹھتا ہوں. کچھ کام اللہ نے ایسے کرا لیے جو کہ شاید مشکل سے نہ ہوتے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, 1 ونڈو آپریشنز جو حوالے سے ہمارے سٹی کورٹس میں اور اس میں ڈسٹرکٹ کورٹس میں تھا کہ لوگ بیچارے دھکے کھاتے تھے, فائلیں لے کے جاتے تھے, اور معذرت کے ساتھ اس میں وقت کا بھی ایلیمنٹ تھا, پیسوں کا بھی ایلیمنٹ تھا. میں نے سب سے ریکویسٹ کی ڈسٹرکٹ ججز صاحب سے, میں سب کو بہت شکر گزار ہوں, میں نے کہا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ایسا 2 مہینے لگیں گے, کسی نے کہا 1 مہینہ لگے گا, تو میں نے ان سے کہا کہ 15 دن. اور آپ کو سن کے یہ بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے 27 ڈسٹرکٹ سیشن ججز جو ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ اپنے اس میں یہ 1 ونڈو شروع کر دیا ہے, اور اس کے گواہ جو ہیں کراچی بار کے وہ لوگ موجود ہیں. اور بہت آسانی سے ہو گیا, نہ بہت زیادہ اس میں پیسے خرچ کرنے پڑے, نہ ہمیں کسی سے پیسے, اپنے اپنے وسائل میں. اسی طرح ہم نے جو UTPs کو لانے لے جانے کا ایشوز تھا, اس میں بہت سارے فیکٹر تھے, ایک بڑا مینیج تھا, نہیں پیش کرتے تھے, اب بھیڑ بکریوں کی طرح بھر کے لاتے تھے. فائنینشیل ایشوز تھے, پھر خدا نخواستہ لا اینڈ آرڈر کے ایشو ہونے لگے. ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ 1-2 مرڈرز ہو گئے ہائی پروفائل کیسز میں. ذہن میں ایک بات آئی, میں نے آئیڈیا فلوٹ کیا. آئی ایم ویری گریٹفل, میرے رجسٹرار صاحب ہیں, میڈم صدف ہیں, اور MIT کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا سر ہم کاپی, آپ یقین کریں 15 دنوں میں اللہ کی رحمت سے ہم نے ایک ایسا میکینزم ڈیولپ کیا, اور لاسٹ سیٹرڈے جب میں گیا جیل وزٹ پہ تو وہ آپریشنل تھا. اب UTPs کو لانے لے جانے کی حیثیت سے ہم بچ گئے ہیں, اور ان کا وہیں ماشاءاللہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی پریزنٹیشن ہوتی ہے, اور کیسز چلنے شروع ہو گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ, اف دیر از اے ول دیر از اے وے. ابھی بھی انشاءاللہ جب تک اللہ نے یہاں موقع دیا ہے, آپ دیکھیں گے ہر روز کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی بہتری. اور ایک بات پلیز ذہن میں رکھیں,
میں بار بار کہتا ہوں کہ لائرس کا جوڈیشری سے کوئی جھگڑے کا اختلاف کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے. صرف ایشوز جب آتے ہیں کہ جب کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے معذرت کے ساتھ, کبھی مصروفیت کی وجہ سے, یا کچھ سم ٹائمز ایٹیٹیوڈ ایشوز ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک ڈسٹینس ہو جاتا ہے, تو لائرس کو بھی ظاہر ہے, کیونکہ میں خود آپ کا حصہ رہا ہوں, میں خود کچھ عرصے عہدیدار رہا ہوں, لائرس پہ پریشرز ہوتے ہیں, ان کے نمائندے ہوتے ہیں, ان کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں. اگر آپ انہیں ایڈریس کرتے رہیں تو وہ اتنی ہیٹ اپ نہیں ہو پاتی, لیکن اگر آپ ان کو بالکل پیچھے کر دیں, دروازے بند کر دیں, تو ان کے اندر ایک اسٹرینج فیلنگ. انشاءاللہ ہمارے یہاں آپ کو ایسی کوئی فیلنگ نہیں ملے گی. وی آر آلویز اوپن ٹو یو, اویلیبل ہیں آپ کے لیے, مگر بس ایک ریکویسٹ ہے, پلیز تھوڑا سا ایک ڈیکورم رکھیں, تھوڑا سا ایک میکنزم بنا لیں. جیسے ایک ہوتا ہے کہ بس رشن کرو, جیسے آپ کے پاس چلے جاؤ, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. اور کبھی آپ چاہیں تو کم از کم ہمارے جو ججز ہیں ان کے چیمبر میں ان کی حالت جا کے دیکھ لیں. وہ پہاڑ ہیں, فائلوں کے پہاڑ ہیں, اور خاص طور سے جب چیف جسٹس بننے کے بعد یا جو ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے ججز ہوتے ہیں ان کے پاس بے تحاشا کام بڑھ جاتا ہے, کیونکہ پوری ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے بس تھوڑا سا پہلے بتا دیں, ایک سسٹم کر لیں. اور خدا نہ خواستہ کرائسس ہو تو آف کورس یو کین کم اپ اینی ڈے, کوئی کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. 2 روز پہلے کیسا انسیڈنس ہوا, ورائٹ صاحب بیٹھے ہیں, از اے وٹنس ٹو اٹ, مغرب کا وقت تھا اور ہم بڑے تھکے ہوئے تھے, لیکن ہوا کہ بھئی کچھ بار کے لوگ ہیں, کچھ لوگ ہیں, 300-400 لوگ بہت پریشان ہیں, اور مختصر بات یہ کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل ملی تھی, اور جب وہ باہر جانے لگے تو پتہ چلا کہ بہت بڑی تعداد میں پولیس کی نفری تھی اور ایجنسی تھی, ان کو اریسٹ کر رہی تھی, کچھ لوگوں کو چوٹ لگی. تو مجھے کسی نے بتایا, آئی واز پلاننگ ٹو گو بیک ٹو ہوم, انہوں نے کہا کہ صاحب اس طرح ہے. میں نے کہا کہ ریلیکس, بالکل ایشو نہیں ہے, آپ ان کو بھیج دیں. میں نے ان کو بٹھایا عزت کے ساتھ, ہو سکتا ہے وہ لوگ موجود ہیں. میں نے کیا بات ہے, خیریت بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ مسئلہ ہے, ہم نے ایک لیگل کورس اڈاپٹ کیا, ہم پہ جھوٹے FIR ہو گئی, AT کے کیسز ہو گئے. میں نے کہا چلیں وہ تو میرٹ کی بات ہے, ابھی آپ کی کیا پریشانی ہے. انہوں نے کہا صاحب ہم باہر جا رہے ہیں تو ان کو اریسٹ کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, اس میں خواتین بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, اور ایک پولیٹیکل وٹنس. میں نے کہا چلیں پولیٹکس پہ ایک علیحدہ فنا, آپ کا لیگل رائٹ کیا ہے, آپ نے بیل اپلائی کیا. انہوں نے کہا ہاں جی ہمیں پروٹیکٹیو بیل مل گئی ہے. میں نے کہا آپ بیٹھیں, ابھی 2 منٹ میں ہو جاتا ہے. رجسٹرار صاحب کو میں نے بلایا اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ اتنے لوگ, میں نے کہا کتنا, پوچھا کتنے لوگ, کہنے 72 لوگ ہیں. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, 4 لوگ ہیں 72 لوگوں. ان سے میں نے کہا کہ آپ ان سب کے نام اور بیل نمبرز وغیرہ دے دیجئے, اور ایک لیٹر میں نے کہا ان کو دیجئے, اور میں نے کہا اسی وقت اس لیٹر کو نیچے آفس نوٹ کے ساتھ بھیجیں کہ چیف جسٹس صاحب نے اس کی کوگنیزنس لی. اگر ان میں سے کوئی شخص ہماری پریمائسز سے باہر سے اریسٹ ہوتا ہے تو کل وہ صبح کورٹ میں تشریف لے آئیں. آپ یقین کریں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. حالانکہ بظاہر اس وقت بڑا ایک ٹینس ماحول تھا. آئی ریمین کام. میں نے پھر نماز پڑھی مغرب کی. میرے جو ساتھی ججز تھے جنہوں نے ماشاءاللہ مغرب تک بیٹھ کے کام کیے, میں نے ان کو فون کیا. آئی کال دیم, آئی گیو دیم دی کانفیڈنس. میں نے کہا آپ بیٹھیں, سب کو اسٹاف کو وکیلوں کا, میں نے کہا میں یہاں بیٹھا ہوں جب تک آپ کا آخری بندہ نہیں چلا جائے گا. اور اللہ کی رحمت سے یہ ہوا. ورائٹ صاحب تو بیچارے باہر تھے, ہی واز آلسو پروٹیکٹنگ ہز لائرز. تو آدھے گھنٹے بعد مجھے میسج آیا کہ سر ایوری تھنگ از ڈن. تو اللہ کی رحمت سے جو کام آپ کی نیت اچھی ہو, اور آف کورس ظاہر آپ کی ریپوٹیشن ٹریول کرتی ہے, تو وہ احسن طریقے سے ہو گئے. تو ایسا کوئی کام بھی نہیں جو ناممکن ہو. بس کمنگ بیک ٹو دس, جو آج کا معاملہ, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. آف کورس ضیاوان صاحب نے انیشیٹو لیا, سگیر صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ماشاءاللہ.